کل 14 اگست ہے، 75واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں۔ 75 سال ہو گئے ہیں، آج تک ہم نے اس پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ نہیں کیا۔ 75 سال۔ حالانکہ اللہ سے یہ کہہ کر ہم نے لیا تھا پاکستان، جب پاکستان بن رہا تھا تو یہ نعرے لگ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج سیکولر ہونا سے پوچھتے ہیں صاحب کون کہتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ؟ ارے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ پاکستان کے بانی قائد اعظم کی جو تقاریر ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ دلائل اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے تقریر کی تھی۔ واضح طور پر اس میں انہوں نے کہا تھا جب ان سے پوچھا کیا کیوں بنا رہے ہیں آپ پاکستان علیحدہ، ان کے ساتھ کیوں نہیں مل کے رہتے ہندوستان ہندوؤں کے ساتھ؟ آپ فرمائے کہ نہیں، ہم ایک ایسا خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے نظام کو نافذ کر سکیں، اس لیے ہم پاکستان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں ہے سیکولر اسٹیٹ بنائیں گے پاکستان کو۔ اس کا نتیجہ دیکھ لیا، اللہ سے ہم نے وعدہ خلافی کی، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ خطہ کہ یہاں اسلام کا نظام لے کے آئیں گے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری حکومت ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ پوری روئے زمین پر کوئی دوسری حکومت نہیں جو اسلام کے نام پر بنی، لیکن افسوس ہم نے اسلام کا نظام یہاں نافذ نہیں کیا، اس کی سزا بھی ہم بھگت چکے ہیں۔ مشرق پاکستان آدھا ایک بات تو ہم سے کٹ گیا، پھر بھی ہوش نہیں آیا، پھر بھی عقل نہیں آ رہی کہ یہ کیوں سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم اسلام کا نظام تو نافذ کریں اس کے اندر۔ اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو میرے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو اپنی آئینی زندگی کے اندر بھی، اپنی قومی زندگی کے اندر بھی اسلام کا نظام نافذ کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہم اسلامی نظام لانے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ آج سے چند سال پہلے شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر سود کو ختم کرو، شریعت کورٹ کا فیصلہ، اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی حکومت، نواز شریف صاحب نے جناب درخواست دے دی سپریم کورٹ کو، صاحب ہم نہیں کر سکتے ختم اس کو۔ چلتا کئی سال گزر گئے، کئی سال گزرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کی حکومت دلا دی، شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت آ گئی، اور ان کی حکومت کے اندر پھر حکم آ گیا، شریعت کورٹ کا پھر فیصلہ آیا کہ سود کو ختم کر دو، اتنے سال ہم تمہیں دیتے۔ اور جناب وہ پھر درخواست دے رہے ہیں سپریم کورٹ صاحب ہم نہیں کر سکتے ختم۔ شرم نہیں آتی ان لوگ؟ اللہ کا مقابلہ کر۔ اللہ فرماتا ہے سود اگر تم جاری رکھو گے تو مجھ سے جنگ کر رہے ہو تم، اب اللہ سے کون جنگ کر سکتا؟ یہاں اگر کوئی چھوٹا سا ایسے جو دھمکی دے دے کسی کو کہ آج سے تیری میری دشمنی ہے، تو آدمی کام چاہتا ہے، کہتا ہے ایسے میری صلح کرا دو کسی طرح، اس سے میں کیسے دشمنی مول لے سکتا ہوں؟ کیسے چھوڑ ایک ایسے جو کی دشمنی ہم مول نہیں لے سکتے، اور جہاں ساری کائنات کا بنانے والا رب کہہ رہا ہے کہ میری دشمنی اس سے، میری جنگ ہے اس سے کہ جو کیا نام ہے سود کا کام کر رہا ہے اور سود کو جاری رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، یہی وجہ ہے کہ معیشت ہماری تباہ برباد ہو رہی ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ڈالر آپ کا، کہاں سے کہاں پہنچ گئی کیا نام ہے بے روزگاری، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پہلے تو غریب کہتا تھا کہ صاحب مجھے دال روٹی نہیں مل رہی، اب تو امیر کہہ رہا ہے، اب تو متوسط طبقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ سب نحوست ہے سود کی کہ ہم نے سود جاری رکھا ہوا، اور مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے علماء کے ساتھ لگے مولانا فضل الرحمان صاحب، کم سے کم ان کو تو شرم کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے اس کو شہباز شریف کو کہ اب تو ختم کر دو، ایک چیز ہم سے ختم نہیں ہوئی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، جن لوگوں کو میں اقتدار عطا کرتا ہوں، جن کو میں زمین پر حکومت عطا کرتا ہوں، ان کے ذمے میں نے کام لگایا کہ وہ نماز کو قائم کروائیں، زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکیں۔ امداد کو برائی کا حکم دیا جا رہا ہے، کرپشن کا حکم دیا جا رہا ہے، کرپشن کو عام کیا جا رہا ہے، فحاشی کو عام کیا جاتا ہے، بدکاری کو عام کیا جا رہا ہے، اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے یہاں۔ تو کیا یہ پنپنے کی باتیں پاکستان کی ترقی کی یہ ہے؟ کربلا کا سبق ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اگر اس پہ ہاتھ کے بیعت کر لیتے تو سارا نظام ختم ہو جاتا، نظام مصطفیٰ ختم ہو جاتا۔ نظام مصطفیٰ کے لیے آپ نے قربانی، ہم سے اتنی قربانی نہیں ہوتی، بچوں کے تو کہاں قربانی کریں گے ہم؟ دین کے لیے اپنے گھر بار کو تو پیسوں کو تو ہم کہاں قربان کریں گے؟
الیکشن کا وقت آتا ہے ایک ووٹ ہم سے نہیں دیا جاتا. کس کو دیتے ہیں ووٹ؟ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا ساتھی، پتا ہے کہ یہ لوٹ رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، پتا نہیں کتنے سالوں سے ملک کو لوٹ کے کھا گیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے، پھر بھی اسی کو ووٹ دیں تاکہ دوست ہے ہمارا. ہائے افسوس، اللہ کے رسول کے حکم کے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر تم ان یافتہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کہ قیامت میں ان کے ساتھ ہو، حشر کے میدان میں ان کے ساتھ ہو، تو ان کی اطاعت کرو. اور ان کی اطاعت یہی ہے، انہوں نے اپنے محبوب نبی کی اطاعت کی تھی، اس طرح اطاعت کی تھی کہ اللہ کے محبوب کا دین نافذ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی دقیقہ فراموش نہیں کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی. اپنی جان کی قربان دینی پڑی تو انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، بچوں کو قربان کرنا پڑا تو انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. یہ سبق کربلا کا. اور ایک اہم سبق جو نماز کا تھا، ہمارے سالدہ حکیم زہیر احمد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ بتا دیا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے اس کے اندر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. ہم آرام سے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز کی ہمیں کوئی اہمیت کا احساس نہیں ہے. نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، یہ کربلا کا سبق ہے. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں، جس نظام کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو شہید کروا دیا اور اپنا پورا سارا کا سارا گھرانہ لٹا دیا. نظام مصطفیٰ کے ہمیں چاہیے کہ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں تو نظام مصطفیٰ کی جدوجہد کریں، اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر یہی آتے رہے چور اور ڈاکو جو جناب 75 سال سے اس ملک پر مسلط ہیں اور 75 سال سے ہم ان کو آزما رہے ہیں، پھر وہی آ جاتے ہیں، صورت وہی ہے. یہ بھی ان کی صورت بدل کیا ہے، کم از کم وہی آ جاتے ہیں، ان کو ووٹ لیتے ہیں اور تباہ برباد کر کے وہ بالکل چلے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کا سبق ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ قربانی دیں اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی نفاذ کی جدوجہد کریں. انشاءاللہ پاکستان بام عروج پر پہنچے گا انشاءاللہ. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی، نہ ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی، نہ سعودی عرب سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہوگی، نہ امارات سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہوگی. اللہ اتنا عطا کرے گا، سود کو چھوڑ کر اتنا عطا کرے گا. اس کا بعد ہے کہ تم سود چھوڑ دو اور میرے قیامات پر اعتراض کرو، میں غیر سے بنا مدد کروں گا. لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہمارے حکمرانوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کریں جو کہ کربلا میں امام علی مقام نے ہمیں سبق دیا تھا. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں کھڑے ہو جائے. السلام علیکم.